ہمارے اسلاف بزرگان دین نے دلائل اور براہین کے ساتھ اسلام کو پھیلایا۔ ایسے صاحب کرامت اولیاء گزرے ہیں کہ جہاں بھی گئے جنہوں نے بھی دیکھا ایسے دلائل اور برہان پیش کیے کہ لوگ دیکھ کے کلمے پڑھنے لگے۔ حضرت احمد بن حرب بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ اس کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا، اس کا نام بہرام تھا۔ اس نے اپنا مال تجارت کو بھیجا تھا تو راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ حضرت احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا ہمارے پڑوسی پر بڑی مصیبت آئی ہے، آؤ اس کی دلجوئی کریں، غمخواری کریں۔ چلے گئے ان کے گھر۔ بہرام نے جب سنا کہ مسلمانوں کا ایک روحانی پیشوا میرے ہاں تشریف لا رہے ہیں تو بڑا خوش ہوا، استقبال کے لیے دروازے پہ آیا اور حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور عزت کے ساتھ بٹھایا۔ تو حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تمہارا مال لوٹا گیا ہے تو ہمیں پتہ چلا، ہم افسوس کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ بہرام چونکہ کافر تھا تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا، لیکن میں اس کے سبب 3 شکر کرتا ہوں۔ ایک تو اس بات کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ دوسرے لوگوں نے میرا مال لوٹ لیا، میں نے کسی کا نہیں لوٹا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدھا مال لے گئے، آدھا باقی ہے، اور تیسری اس بات پہ بھی شکر ہے کہ وہ دنیا کو لوٹ کر لے گئے، میرے دین کو نہیں لے گئے، میرا دین میرے پاس ہے۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے مریدو یہ باتیں لکھ لو، بہرام سے تو آشنائی کی بو آتی ہے۔ یہ تو بڑی جو ہے نا گہرائی والی بات آپ نے کی۔ پھر آپ نے فرمایا بہرام یہ تو بتاؤ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، کافر تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں آگ کی پوجا اس لیے کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن یہ آگ مجھے نہ جلائے، اور آج کے روز اس قدر لکڑیاں میں نے اس واسطے اس کی خوراک مقرر کی ہیں کہ قیامت کے دن یہ میرے ساتھ بے وفائی نہ کرے اور مجھے خدا تک پہنچا دے۔ تو حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑی غلطی میں ہو، کیونکہ یہ آگ تو بہت کمزور اور ناتواں ہے۔ ذرا خیال تو کریں، اگر ایک چھوٹا سا بچہ ایک گلاس پانی اس پہ ڈال دے تو یہ بجھ جاتی ہے۔ پس خیال کرنے کی بات ہے کہ جو ایسی ناتواں اور کمزور ہو وہ کبھی پروردگار تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ دوسری بات کہ آگ ایک جاہل ہے کہ اس کے اندر مشک و عنبر بھی ڈال دیں یا نجاست و غلاظت بھی ڈال دے تو اس میں تمیز نہیں کرتی، فوراً تو دونوں کو جو ہے نا جلا ڈالتی ہے۔ اور تیسری یہ کہ تم اس کے پجاری ہو مگر وہ تمہارا بھی لحاظ نہیں کرے گی، تم اس میں ہاتھ ڈالو گے تو تمہارا ہاتھ بھی جو ہے نا وہ جلا ڈالے گی۔ تو بہرام کے دل پہ ان باتوں کا گہرا اثر ہوا اور کہنے لگا کہ اے شیخ میں نے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھے۔ تو بہرام نے کہا کہ پہلے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا، دوسرا یہ کہ اگر مخلوق کو پیدا کیا تو رزق کیوں دیا، اور اگر رزق دیا تو پھر موت کیوں دی، اور اگر موت دی ہے تو پھر اس کے بعد زندہ کیوں کرے گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ اس کی خالقیت کو پہچانے کہ میرا خالق اللہ ہے، اور رزق اس لیے دیا کہ اس کی رزاقی کو پہچانے کہ رزق وہی دیتا ہے، اور مارتا اس لیے ہے کہ اس کی قہاری کو پہچانے کہ وہ اس پہ غالب ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، اور پھر زندہ اس لیے کرے گا تاکہ اس کی قادریت کو پہچانے کہ وہ قادر ذات ہے، وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو بہرام نے کہا کہ یہ تو ہو گیا سوالات کا جواب، آپ کا دین اگر سچا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آگ کسی کام کا نہیں تو آپ اس میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ پتہ چلے مجھے کہ آگ آپ کو جلاتا ہے کہ نہیں، تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھ کے آگ میں ہاتھ ڈال دیا، اور دیر تک ہاتھ آگ میں جو ہے نہ رہا، لیکن آگ نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا۔ پھر بہرام نے جب یہ کرامت دیکھی تو فوراً پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔